बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज दिल्लो वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि साल 2023 अब अपने अख्ताम को है और साल 2024 की आमद है, तो कैसा होगा साल 2024 आपके लिए। और इस वीडियो के अंदर नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कि इस साल के अंदर कौन से दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं माली हवाले से, और कौन से दिन आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। शादी के हवाले से कौन से दिन इस साल के अंदर बेहतरीन है कि आप मंगनी शादी का पैगाम भेजें और उसमें कामयाबी हो। और ये साल आपकी लेन देन के हवाले से, प्रॉपर्टी का जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए, या दीगर बिज़नेस से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नाज़रीन, साल 2024 बुर्ज दिल्लो वालों के लिए इस साल का आगाज़ ही नहायत नेक वक्त हो रहा है। इस साल का आगाज़ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। और साल 2024 से ऐसा लगता है कि जो गुज़श्ता कई साल हैं उसमें आपकी किस्मत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी और मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। और यूँ कह लें कि आपका जो साल 2024 है आपके मुकद्दर को संवार देगा, मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी और कैरियर, रिहाइश और दीगर जॉब्स वगैरह की बहुत सी तब्दीलियों से आपका वास्ता पड़ेगा। और यूँ कह लें कि ये साल आपकी कामयाबियों के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और शख्सियत में आपकी निखार आएगा। और जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की अहम ओहदों पर हो सकेगी। और इज़्ज़त शोहरत के हवाले से नाज़रीन, अगर आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो नाज़रीन उसके अंदर बड़ी बेहतरीन तारीखें हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो लोग सियासतदान हैं या समाजी कारकुन हैं या सोशल मीडिया या मीडिया या दीगर किसी भी हवाले से शोहरत चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल बड़ा बेहतरीन रहेगा। और नाज़रीन, ये साल के अंदर जो बेहतरीन तारीखें आपके लिए होंगी वो अप्रैल की 9, 10, 11, 12, ये नाज़रीन अप्रैल की बेहतरीन तारीखें होंगी। ये आपके माली पोजीशन ये आपके बेहतरीन होगी। और नाज़रीन इस साल के अंदर 2 सूरज ग्रहण होंगे और 2 चांद ग्रहण होंगे। तो इस साल के अंदर नाज़रीन जो सूरज चांद ग्रहण के औकात होंगे उस दौरान आप पर थोड़ा बहुत प्रेशर भी आएगा। वो टाइम पीरियड है आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है जिन औकात में सूरज चांद ग्रहण लगेंगे। अब नाज़रीन हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लो वालों के माली मामलात के हवाले से कि इनको माली मामलात में कब कामयाबी मिल सकती है, इनकी आमदन में कब इजाफा हो सकता है, या कौन से ऐसे दिन इस साल 2024 के अंदर हो सकते हैं जो माली हवाले से इनके लिए बेहतरी लाएं। लेकिन इनको इस साल अखराजात इनके बहुत ज़्यादा रहेंगे और इनको अखराजात पर ख़ुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जायचे में ऐसे नज़र आता है इन पर इजाफी अखराजात जो मुझे नज़र आते हैं वो किसी भी हवाले से इन पर लग सकते हैं। सेहत के मामलात पर ख़र्च हो सकते हैं या अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी इनके बहुत ज़्यादा अखराजात पेश आएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन जो तफरीही मकामात की सैर के हवाले से या सैर व तफरीह और रिहाइश में तब्दीली वगैरह पर इनके जो ओवर अखराजात हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इस साल के अंदर बड़े बेहतरीन वक्त भी होंगे कि साल 2024 जो इनके लिए माली हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा, तो जिसमें ये माली फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई बड़ी डील कर सकते हैं या कारोबारी हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला करके या कोई बड़ा एग्रीमेंट करके या कोई बड़ी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, किसी भी हवाले से माली मामलात के हवाले से जो बड़ा बेहतरीन रहेगा वो नाज़रीन 24 जनवरी से लेकर 19 फरवरी ये वो टाइम होगा। दिन बेहतरीन होंगे लेकिन इसमें एहतियात भी ज़रूरी है। और इसके बाद नाज़रीन 15 अगस्त से लेकर नाज़रीन 24 अगस्त ये भी मुतवक्के माली फ़ायदा हासिल करने के हवाले से बेहतरीन है। 19 से लेकर 30 दिसंबर ये बेहतरीन है। लेकिन जो इंतहाई लकी होंगे दिन जिसमें आप कुछ भी कर सकेंगे माली मामलात के हवाले से, वो क्योंकि सितारा ज़ोहरा आपके सितारे के ऊपर, आपके जो सितारा ज़ोहरा आपके बुर्ज के ऊपर नेक नज़रात किए हुए, 7 नज़रात जिसको बोलते हैं, वो नाज़रीन जनवरी की तारीखें होंगी 28, 29, 30। ये नाज़रीन जनवरी की बड़ी बेहतरीन तारीखें होंगी, इसमें आप कोई भी बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो मार्च की तारीखें हैं वो 23, 24, 25, ये मार्च की बड़ी बेहतरीन तारीखें हैं। और इसके बाद नाज़रीन जो बनती हैं मई के अंदर, इसके बाद बेहतरीन वक्त आता है 22, 23, 24, ये नाज़रीन मई का वक्त है। और जुलाई के अंदर नाज़रीन जो बेहतरीन दिन आते हैं वो 21, 22, 23 जुलाई। और सितंबर के अंदर नाज़रीन जो बेहतरीन दिन बनते हैं वो 14, 15, 16।
اور اس کے بعد ناظرین 19, 20, 21 یہ بھی ناظرین ستمبر کی بہترین دن بنتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کوئی بہتر ڈیل کر کے کوئی بڑی فیصلہ کر کے آپ بہتر طور پر مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ٹائم پیریڈ ہوگا کہ آپ کو مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے آپ کے اندرون ملک کے سفر کے حوالے سے کہ کن دنوں آپ کو اندرون ملک بہت زیادہ سفر پیش آئیں گے۔ تو ناظرین 5 فروری سے لے کر 14 مارچ یہ ٹائم ہوگا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو اندرون ملک کے سفر بہت زیادہ پیش آئیں گے، اور یہ سفر کامیابیوں والے سفر ہوں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین 1 جون سے لے کر 12 جولائی یہ بھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی اس سال کے اندر اندرون ملک کے آپ کو بہت زیادہ سفر پیش آئیں گے۔ اور ستارہ جو زحل ہے وہ جس وقت آپ کے برج دلو والوں پر جو نیک نظرات کر رہا ہے آپ کے برج پر، ستارہ زحل وہ جنوری کی 8, 9, 10, 11 یہ جنوری کی بہترین تاریخیں ہوں گی، جولائی کی 4, 5, 6 اور 7 یہ ناظرین جولائی کی بہترین تاریخیں ہیں، اور 28 ستمبر سے لے کر ناظرین 2 اکتوبر یہ آپ کے زائچے پر ستارہ زحل نیک نظرات کر رہا ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ اندرون ملک کے کوئی بھی کاروباری حوالے سے سفر کریں یا کوئی جاب کے حوالے سے سفر کریں تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ لیکن جن تاریخوں کے اندر آپ کو کاروباری یا مالی سفر نہیں کرنے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کام کے حوالے سے جو سفر نہیں کرنے ہیں، وہ تھوڑی بہت یوں کہہ لیں کہ نحس ستارہ جو مریخ ہے اس کی جو نحس نظرات ہیں وہ آپ کے سائچے پر ہوں گی، آپ کے برج پر ہوں گی۔ تو وہ ہوں گی ناظرین اپریل کی ہیں، 9, 10, 11, 12 یہ اپریل کی تاریخیں ہیں۔ ان دوران کوشش کریں کہ اندرون ملک سفر نہ کریں، اور پھر اس کے بعد 15, 16, 17 یہ ناظرین اگست کی تاریخیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ ناظرین 2 ٹائم پیریڈ ہیں، ان ایام میں ستارہ زحل آپ کے برج دلو پر نحس نظرات کرے گا، تو یہ اندرون ملک کے سفر کے حوالے سے یہ بہتر تاریخیں نہیں ہوں گی، تو کوشش کریں کہ آپ ان دنوں سفر سے احتیاط کریں۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے برج دلو والوں کے حوالے سے کہ ان کے خاندانی معاملات کب حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا ان کے لیے کب بہترین ہوگی، اور جو لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ زراعت کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنے لیے ذاتی سواری خریدنا چاہتے ہیں، اپنی خود کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کب کب ممکن ہو سکیں گی۔ تو اس سال ناظرین زمین جائیداد کی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ستارہ زہرہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دلاتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ستارہ زہرہ آپ کے برج دلو پر 7 نظرات کیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین بڑے بہترین اس سال کے اندر ناظرین وقت ہو سکتے ہیں کہ جس دوران ناظرین آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اور گاڑی اور زراعت کی خرید و فروخت کے حوالے سے دن بہترین ہیں۔ یہ ناظرین تینوں افراد کے لیے یہی دن بہترین ہے، اور یہی ٹائم پیریڈ ہوگا کہ بہترین ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی پراپرٹی کے معاملات خاندان والوں سے الجھے ہوئے ہیں تو اس کو سیٹل کرنے کے حوالے سے ناظرین، کیونکہ ستارہ زہرہ برج دلو پر 7 نظرات کیے ہوئے ہے۔ 31 مارچ سے لے کر ناظرین 24 اپریل بہترین وقت ہوگا گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، زراعت کے بزنس کے حوالے سے یہی ٹائم پیریڈ بہترین ہے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے یہی ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ 19 مئی سے لے کر 6 جون اور پھر 18 ستمبر سے لے کر 13 اکتوبر ناظرین یہ عروج یافتہ وقت ہوگا، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور 12 جون سے لے کر 7 جولائی یہ بھی ناظرین عروج یافتہ وقت ہوگا، آپ کو خاندانی معاملات میں بھی کامیابی ملے گی، پراپرٹی کے معاملات میں آپ بہتر طور پر منافع حاصل کر سکیں گے، اور گاڑیوں کے بزنس اور زراعت کے بزنس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو آپ اس دوران اپنی گاڑی بھی خرید سکیں گے۔ اور مزید جو بہترین دن ہو سکتے ہیں وہ 27, 28, 29 جون کے یہ ناظرین بہترین دن ہیں، یہ بھی آپ کے لیے لکی ہو سکتے ہیں ان بزنس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ناظرین مارچ کی 21, 22, 23 یہ ناظرین مارچ کی بہترین تاریخیں ہیں انہی حوالے سے۔ اور پھر ناظرین 13 اور 14 مئی کی تاریخیں ہیں، یہ آپ کے لکی ہیں۔ اور جولائی کی 2, 3, 4 یہ بہترین تاریخیں ہیں، اور اکتوبر کی 4 اور 5 اور نومبر میں ناظرین 21, 22, 23 یہ نومبر کے معاملات یہ آپ کے عروج دلائیں گے آپ کے بزنس کے حوالے سے، گاڑیوں، پراپرٹی اور زراعت کے بزنس کے حوالے سے۔ اور یہی ٹائم پیریڈ ہوگا کہ آپ کے خاندانی معاملات میں بہتری آئے گی، اور آپ کو روحانی سکون بھی انہی دوران حاصل ہوگا۔
اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ کے خوش اسلوبی سے حل ہو سکیں گے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے انشورنس پلان کے حوالے سے اور وراثت کا کلیم کے حوالے سے، اور اگر آپ انٹرنیشنل لاٹریز میں یا پرائز بانڈ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیا کب آپ کا انعامی نمبر لگ سکتا ہے، تو اس سال کے اندر ناظرین آپ کو اس سال کے اندر کئی بہترین دن ہو سکتے ہیں جب آپ کا کوئی انعامی نمبر لگ سکتا ہے، یا آپ کو انشورنس کب لینی چاہیے، وراثت کا کلیم کب ممکن ہو سکتا ہے۔ 14 سے لے کے 29 جون ہے، اور اس کے بعد ناظرین 4 سے لے کر 23 دسمبر ہے، یہ عروج یافتہ وقت ہوگا، اور غیر متوقع طور پر ناظرین آپ کو اس دوران کامیابیاں ملیں گی اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں یا انشورنس کا کلیم یا وراثت کا کلیم چاہ رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ناظرین جو مزید بہترین دن ہو سکیں گے وہ آپ کے لیے بہترین دن ہو سکیں گے 13 سے لے کر 17 جنوری اور 28 29 فروری اور 27 28 مئی کی تاریخیں ہیں، اور 26 27 جون کی اور 21 22 یہ اکتوبر کی تاریخیں ہیں۔ یہ آپ کے شراکتی معاملات کے حوالے سے بہترین ہیں، اور آپ کو قانونی طور پر کامیابیاں اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہترین مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اوورآل آپ کا انشورنس کے حوالے سے اور وراثت کے کلیم کے حوالے سے اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے یہ ناظرین آپ کے لیے بہترین تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ ان تاریخوں میں خریدا گیا کوئی بھی آپ کا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، یا وراثت کا کلیم ممکن ہو سکتا ہے، یا انشورنس کلیم بھی ممکن ہے۔ اور ناظرین برج دلو والوں کے لیے جو اس سال کے اندر بہترین تاریخیں ہیں اولاد کے حوالے سے، انعامات اور محبت کے حوالے سے، کہ جو بے اولاد افراد ہیں وہ اس دوران ضرور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور انٹرنیشنل لاٹریز اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے جو لوگ شوقین ہیں اور محبت کا پیغام اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین جو جنوری کی بہترین تاریخیں ہیں وہ ناظرین 17 سے لے کر ناظرین 30 جنوری کا وقت ہے، اور اس کے بعد ناظرین فروری کی 27 28 29 تاریخیں بہترین ہیں، اور اس کے بعد ناظرین مارچ کی اگر ہم بات کریں تو مارچ کی 21 سے لے کر ناظرین 25 مارچ ہے۔ اگر ہم اپریل کی بات کریں تو 19 20 کی ناظرین اپریل کی تاریخیں ہیں، اور اگر ہم مئی کی بات کریں تو 13 14 مئی، اور پھر ناظرین 22 سے لے کر 28 مئی یہ ناظرین بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین اگر ہم جون کی بات کریں تو 4 5 جون، اور پھر اس کے بعد 16 17، اور پھر ناظرین 26 27 یہ ناظرین جون کی آپ کے لیے بہترین تاریخیں۔ اگر ہم جولائی کی بات کریں تو 2 3 4 8 9 اور 21 22 23 ناظرین یہ جولائی کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اگر ہم اگست کے حوالے سے بات کریں تو 7 8 9 یہ اگست کی بہترین تاریخیں ہیں، اور 14 15 16 یہ ستمبر کی ناظرین بہترین تاریخیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو 4 5 اور اس کے بعد 8 9 اور 21 22 23 یہ ناظرین اکتوبر کی تاریخیں بہترین ہیں۔ اور اگر ہم نومبر کے حوالے سے بات کریں تو 21 22 23 یہ ناظرین نومبر کی تاریخیں بہترین ہیں۔ اور اس کے بعد دسمبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 12 13 14 یہ ناظرین دسمبر کی بہترین تاریخیں ہیں، اور 19 20 21 یہ بھی ناظرین دسمبر کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اور ناظرین اس سال کے اندر کچھ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو کچھ مسائل صحت کے حوالے سے پیش آ سکتے ہیں، یا صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ کو کب آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، یا کون سے ایسے دن ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دیرینہ مرض ہے وہ کب دور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سال کے اندر کچھ ایسے دن مجھے نظر آتے ہیں کہ جس دوران آپ پہ جو مخالفین ہیں وہ آپ پر وار کر سکتے ہیں، کوئی یا آپ کو صحت کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے معاملات کے اندر رکاوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو خدا نخواستہ کوئی اس قسم کے کوئی دشمن، یا یوں کہہ لیں کوئی دوستوں میں چھپے دشمن آپ پر کوئی خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ صحت کے اگر آپ 8 سے لے کر ناظرین 11 جنوری یہ آپ کے علاج معالجے اور اپنے معاملات مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے بہترین وقت ہے، اور 4 سے لے کر ناظرین 7 جولائی بہترین وقت ہے، 28 ستمبر سے لے کر ناظرین 2 اکتوبر یہ ناظرین آپ صحت کے معاملات کے حوالے سے بہترین ہے۔ لیکن جو آپ کے جو سارا ذہول نحس نظرات کر رہا ہے، جس دوران آپ کے دوستوں میں چھپے دشمن آپ پر خدا نخواستہ کوئی برا وار کر سکتے ہیں، وہ 9 سے لے کر 12 اپریل ہے، اور اس کے بعد ناظرین 15 سے لے کر 17 اگست ہے۔ یہ ناظرین آپ اپنے دوستوں میں چھپے ہوئے دشمنوں سے، یا اپنے جو خفیہ آپ کے دشمن ہیں یا جو آپ کے خفیہ معاملات ہیں اس سے آپ بڑے محتاط رہیں، اور خفیہ دشمنوں سے خصوصی طور پر ان دنوں میں محتاط رہیں۔ اس سال کے اندر ناظرین کچھ ایسے بھی وقت ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی منگنی شادی نہیں ہوئی ہے
تو وہ منگنی شادی کا پیغام بھیجیں یا رشتوں کی تلاش کے حوالے سے ناظرین اس سال کے اندر کچھ بہترین وقت ہیں جس دوران ناظرین آپ کے لیے بہتر مواقع ہو سکتے ہیں رشتوں کی تلاش کے حوالے سے، اور کچھ ایسے دن اس سال کے اندر ہو سکتے ہیں جس دوران آپ کو منگنی شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین اس سال کے اندر جو رشتوں کی تلاش کے حوالے سے اور جو ایگریمنٹ جو لوگ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں اس حوالے سے ناظرین 13 اپریل سے لے کر ناظرین 14 مئی کا بہترین وقت ہے رشتوں کی تلاش کے حوالے سے۔ اگر آپ منگنی شادی کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بہترین وقت ہے، اور 14 جون سے لے کر ناظرین یہ 14 جون ناظرین آپ کے لیے بہترین وقت ہے، اور اس کے بعد 16 اگست سے لے کر 16 ستمبر ناظرین یہ عروج یافتہ وقت ہے۔ اگر آپ ان دنوں منگنی شادی کریں یا رشتوں کی کوئی منگنی شادی کا پیغام بھیجتے ہیں تو یہ اس سال کے بڑی نیک گھڑی نظر آتی ہے۔ اور ناظرین اگر ہم بات کریں کہ نحس دن کون سے ہو سکتے ہیں تو ناظرین اس سال کے اندر 4 گرہن لگنے ہیں، 2 سورج گرہن ہوں گے اور 2 چاند گرہن ہوں گے۔ تو جو سورج گرہن ہوتے ہیں وہ ہر حوالے سے، یا چاند گرہن ہوتے ہیں وہ ہر حوالے سے آپ کے تعلقات، آپ کے سماجی معاملات، آپ کے مالی معاملات اور آپ کی صحت، یہ ہر حوالے سے ان دنوں کچھ نہ کچھ چیزیں متاثر ضرور ہوتی ہیں۔ تو ناظرین 4 جو لگ رہے ہیں اس میں آپ کو ہر حوالے سے محتاط رہنا ہوگا۔ 8 اپریل کو ناظرین سورج گرہن پہلا لگے گا، اور 18 ستمبر یہ چاند گرہن اور سورج گرہن ناظرین یہ 2 ہوں گے، لیکن جو یہ 2 ایسے سورج گرہن ہوں گے جو آپ کے برج پر براہ راست اثر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے لیے تھوڑی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ 18 ستمبر کو ناظرین ایک گرہن لگنا ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین ان تاریخوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ صدقہ ضرور دیں، لیکن 17 ذوال اور 17 مشتری آپ کے ذائچے پر بڑی نیک نظرات کر رہا ہے، جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو خصوصی طور پر منگنی شادی کا طے کرنا یا ایگریمنٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے کرنا تو بہترین رہے گا۔ اور ناظرین یہی ٹائم پیریڈ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہی وہ ٹائم پیریڈ بہترین ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی ناراضگی رہتی ہے، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے درمیان کوئی ناراضگی رہتی ہے، صلح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے بھی یہی تاریخیں بہتر ہیں۔ 27 سے لے کر ناظرین 30 جنوری آپ کے بہترین ہے، اور اگر ہم فروری کی بات کریں تو 19 فروری کی بہترین ہے، 19 فروری سے لے کر 1 مارچ، اور اس کے بعد ناظرین مارچ کی جو بہترین تاریخیں ہیں وہ 21 22 23 24 25 یہ مارچ کی تاریخیں ہیں۔ اگر ہم مئی کی تاریخوں کے حوالے سے بات کریں تو 13 14 مئی، اور پھر 22 23 24 یہ ناظرین مئی کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد جو ناظرین بہترین تاریخیں ہوں گی وہ جون کی بہترین تاریخیں ہوں گی، 2 3 4 اور 21 22 23 ناظرین یہ آپ کی بہترین تاریخیں ہوں گی جس دوران آپ منگنی شادی کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کی منگنی شادی کے طے ہونے کے بھی امکانات ہیں، اور اس دوران اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا بہتر منافع حاصل کرے گا۔ اس سال کے اندر ناظرین کچھ ایسے دن بھی ہوں گے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سماجی طور پر یا مالی طور پر یا اپنے کیریئر کو مضبوط کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ اپنے کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی آپ اس ٹائم پیریڈ کے اندر محنت کر کے آپ اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں۔ اور وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوگا کہ وہ 17 مریخ کا شرف یافتہ وقت ہوگا، جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو سماجی، سیاسی یا ہر حوالے سے کاروباری طور پر یا کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو 17 مریخ آپ کے برج کے اوپر جو نیک نظرات کر رہا ہے وہ 5 فروری سے لے کر 14 مارچ کا یہ شرف یافتہ وقت ہوگا۔ اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملیں گی اور پیشہ ورانہ امور میں آپ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اور 1 جون سے لے کر ناظرین یہ 12 جولائی یہ بھی ناظرین شرف یافتہ وقت ہے۔ آپ کو سماجی طور پر اگر آپ کا مقبول ہونے کا ارادہ ہے یا آپ کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ناظرین بہترین ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اگر کسی بھی جگہ پر سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں یا آپ جاب اپلائی کرتے ہیں یا آپ کے پہلے جاب ہے، آپ ترقی کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، تو امید ہے کہ جو افسران بالا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہر حوالے سے آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اور ان کے مزید جو 17 مریخ آپ کے برج کے اوپر جو 7 نظرات کیے ہوئے ہے
وہ ناظرین जनवरी की बेहतरीन तारीखें हैं 8, 9, 10 और 11, 27, 28, 29। ये नाज़रीन जनवरी की 17 मरीख की शर्फ याफ्ता वक्त है जब आप पर 17 मरीख साथ नज़रात किए हुए है। और उसके बाद नाज़रीन 20 से लेकर 24 फरवरी का वक्त है। फिर 21, 22, 23 ये नाज़रीन मार्च की बेहतरीन तारीखें हैं और 13 और 14 मई। और इसके बाद नाज़रीन 27, 28, 29 मई ये बेहतरीन तारीखें हैं। और फिर नाज़रीन आपके लिए जो जुलाई की बेहतरीन तारीखें हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नाज़रीन जुलाई की आपके लिए बेहतरीन तारीखें हैं। और उसके बाद नाज़रीन सितंबर के अंदर 28, 29, 30 ये नाज़रीन सितंबर का ये भी शर्फ याफ्ता वक्त होगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन जो अक्टूबर के अंदर नाज़रीन जो बेहतरीन वक्त है वो बनता है 2 से लेकर 10 तारीख तक का, नाज़रीन ये भी बेहतरीन है। और 21, 22, 23 ये नाज़रीन नवंबर की तारीखें हैं। ये अगर आप अपने आप को बनवाना चाहते हैं मुस्तकबिल की फ़ैसला साजी के हर हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। इस साल के अंदर नाज़रीन कुछ ऐसे दिन होंगे जिस दौरान आप बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो आप वीज़ा अप्लाई करें, या आपकी कोई भी ख्वाहिश है, रूहानी सफ़र आप करना चाह रहे हैं, कारोबारी सफ़र करना चाह रहे हैं, या बाहर सेटलमेंट के हवाले से या तालीम के हवाले से गर्ज़ के कोई भी आपका मकसद है कि आप बाहर जाकर कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या वहाँ रिहाइश अख्तियार करते हैं, तो कौन से दिन बेहतरीन हो सकते हैं और कौन सा ऐसा टाइम पीरियड बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो पहले ही किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क से अलावा किसी दूसरे मुल्क में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, या किसी भी हवाले से वहाँ पर रुके हुए हैं या रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। तो नाज़रीन सफ़र के हवाले से तो नाज़रीन अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर ये नाज़रीन बड़ी बेहतरीन, ये सारा साल ही आपको अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क के आपको सफ़र पेश आते रहेंगे। और लेकिन जो 17 ज़ोहरा है जो 7 नज़रात किए हुए जिसमें आपको मुमकिन हो सकेगा कि आप दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकें, तो 12 मई से लेकर नाज़रीन 12 जून ये बेहतरीन टाइम है। और 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, तो इस दौरान अगर आप रूहानी सफ़र करना चाहें हज ज़ियारात के हवाले से या उम्रा की अदायगी के हवाले से या किसी भी हवाले से कारोबारी सफ़र करना चाहें तो उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और सारे मुश्तरी की जो 7 नज़रात हैं वो 24 से लेकर 30 जनवरी ये बेहतरीन टाइम है। 19 फरवरी ये भी बेहतरीन टाइम है। और 21 से लेकर नाज़रीन 25 मार्च है। और फिर 13, 14 मई की बेहतरीन तारीखें हैं। और 22, 23, 24 ये मई की बेहतरीन तारीखें। और जुलाई की 2, 3, 4 और 21, 22, 23 ये जुलाई के हवाले से बेहतरीन तारीखें हैं। अगर हम सितंबर के हवाले से बात करें तो 14, 15, 16 ये सितंबर की बेहतरीन तारीखें हैं। और 4, 5, 6 ये अक्टूबर की बेहतरीन है। अगर हम नवंबर के हवाले से बात करें तो 21, 22, 23 ये नवंबर की बेहतरीन तारीखें। और दिसंबर के अंदर 19, 20, 21 ये आपको कारोबारी सफ़र या दीगर आप किसी भी हवाले का सफ़र करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी होगी। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन की क्लियरेंस के हवाले से या कुछ भी आपके जो दस्तावेज़ात हैं बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से उसको मुकम्मल करने के हवाले से इन तारीख़ों के अंदर आप कुछ भी करते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी नज़र आती है। इस साल के अंदर नाज़रीन 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। और जो सूरज या चांद ग्रहण होते हैं ये यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत से असरात रखते हैं। और इसके नाज़रीन कोई बेहतर असरात कभी भी नहीं होते, इसके हमेशा नहस असरात होते हैं। तो इस दौरान आप सदका दें, नमाज़ आयात पढ़ें। तो ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब कब है और इसमें क्या क्या आपको एहतियात करनी होती है। नाज़रीन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होते हैं उनकी अलग से एहतियात होती है। जो आम आदमी होते हैं उनके हवाले से अगर आपकी मंगनी शादी यानी कि मंगनी हुई है तो उस हवाले से ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात के हवाले से एहतियात होती है। अगर आप कारोबारी अफराद हैं यानी कि कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कोई नई डील उस टाइम पीरियड के अंदर ना करें। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फ़िलहाल कोई आप अपने किसी बड़े अफसर से उलझे नहीं और कोई झगड़ा वगैरह ना करें। और कोई भी नया काम, कोई मंगनी शादी की तकरीबात या मंगनी शादी को इन टाइम पीरियड के अंदर नहीं तय करना चाहिए। तो नाज़रीन 2 सूरज ग्रहण होंगे, 2 चांद ग्रहण होंगे। तो नाज़रीन 25 मार्च को नाज़रीन एक ग्रहण लग रहा है, ये आपके शराकती अज़वाजी मामलात के हवाले से आपको मुतासिर करेगा। और इसके बाद नाज़रीन इसके बाद 8 अप्रैल को नाज़रीन पहला सूरज ग्रहण होगा, तो वो भी आपके माली मामलात के हवाले से वो मुश्किलात होंगी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो आप
صدقہ ضرور دیں. اور 18 ستمبر کو ناظرین پھر دوسرا گرہن ہوگا. یہ شراکتی ازواجی معاملات کے حوالے سے آپ کے اندر بد اعتمادی اور مسائل کو پیدا کرے گا. اور اس کے بعد ناظرین 2 اکتوبر کو ناظرین ایک گرہن ہوگا. تو ناظرین یہ کل ٹوٹل 2 چاند گرہن ہوں گے اور 2 سورج گرہن ہوں گے. تو ناظرین اس سال کے اندر جو صدقہ بہترینوں کا ٹوٹا چاول کے اندر باجرہ کو ملا کر آپ ناظرین پرندوں کو کھلا سکتے ہیں. تو ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج دلو والوں کے لیے، یہ ناظرین اوور آل ہے، تمام افراد کے لیے ناظرین یہی ذائچہ ہے. اور جو ذائچہ صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ ناظرین آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا. تو ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.